کیسے بچوں کو پالے سب سے نمبر ون جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے یہ ونربل لوگوں میں وہ مراد علی شاہ نے اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے، اس کے بعد اور ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز۔ اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو علاقوں میں اٹیک ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھوکے لوگ سے بڑے ہمیں اس ملک سے پھر ڈر کے نکالے گا یہ جو آگے کرائسس آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں، یہ وہ لوگ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر ہاسپٹل میں ڈیوائز کر رہے ہیں ابھی سے اپنے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ کیا کروائیں، مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی کس کیا چیز، کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے اور ہو بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی آپ گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے، 3 ہفتے میں جا رہی ہے، اب دھرنا ہے انفارمل سیکٹر، اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے، مجھے کہتے ہیں اس کے بعد چائنا نے کیا اوورسیز پاکستان ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور ساری چیز سے۔ میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے۔ جب ایک غریب کی آواز بھی جو راوی سٹی سنتا ہے اس کی تکلیف بھی سنتا ہے، ایک نیا شہر جب کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانی سوچتے ہی نہیں ہے۔ اب دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، انہوں نے آتے پڑا ہوا ہے ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں، سارا سیوریج جا رہا ہے، یعنی کوئی بیکار جگہ ہے، ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی۔ جو بڑے انویسٹرز آ رہے تھے دبئی سے، بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے، دونوں سیبوٹاج کیے گئے، میننگ کہ وہ بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، عام آدمی کو افیکٹ سندھ گورنمنٹ نے جو بھی این او سی وڈرا کر لی، بجلی ہے جو عام آدمی یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں صرف اور صرف سوچ رہے ہیں اپنی بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری، انہوں نے این آر او کیسے لینا ہے اپنی 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر، انہوں نے کیسے اب یہ روک دیا پروجیکٹ، اب مارکیٹ میں 11 مہینے، اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا، ان کو پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذہن میں بھی نہیں آ رہا، بہت بڑا مافیا بن گیا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے، ماڈرن سٹی بن جائے تو یہ جو ریل اسٹیٹ یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہے اس کے اندر، ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائے گی ان کی پراپرٹیز، یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے، انہوں نے سب سٹیپس لینے ہیں، 11 مہینے اسٹے آرڈر۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کورونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور کر ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا، تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا، لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے لوگوں کو تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے کیونکہ ابھی بھی اس کے بعد چل پڑا کریں گے اپنے باقی سارے، ہمارے پاس پیسے آ جانے تھے۔ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو تو آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ملک یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے، اس کو یہ جو ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے، جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے کیونکہ فلڈز کی وجہ سے، تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی، اور جو ہمیں جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں، ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال۔ پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کا کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ پہ کور کریں۔ میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے، ایک ابھی جو راوی سٹی ایک نیا شہر کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا، دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں، بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی سارا سیوریج جا رہا ہے، یعنی کوئی بیکار جگہ ہے، ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی، بڑے انویسٹرز آ رہے تھے دبئی سے، بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے، دونوں سیبوٹاج کیے گئے۔ بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے، سندھ گورنمنٹ نے این او سی 1 2 3 آواز میری آ رہی ہے، یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے، بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ میں، 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے روک دیا پروجیکٹ اس کے 11 مہینے، اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا، پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے، ماڈرن سٹی بن جائے، تو یہ جو ریل اسٹیٹ یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہے اس کے اندر،
ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے, ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے سب 11 مہینے اسٹے آرڈر, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا. میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا, لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے, کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب, تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی بچانا ہے, اس کو جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کی وجہ سے, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑے گے وہ انشاءاللہ ہم ڈیوائز کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانی ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اور اوپر سے ایک تو معاشی کرائسس تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا وقت روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا, اور ایک یہ ہر روز دیکھتے تھے کہ روپے کو سٹیبل کیسے کرنا ہے. نیشنل اینتھم پلیز اسٹینڈ اپ فار اٹ. باہر ملکوں نے یہ بالکل اسد نے بات ٹھیک کی کہ جو ہمارے دوست ملک تھے انہوں نے بڑے مشکل وقت ہر روز صبح پریشر ہوتا تھا کہ اب مارکیٹ کیا کہتی ہے اور نیچے نہ کرتے کیا کریں. اس کے علاوہ پہلے دن سے جو اپوزیشن پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر کریں گے. جو اصل میں بات کبھی آپ انویسٹمنٹ جس کی وجہ سے وہ آئی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل انسرٹنٹی, اور وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی ہمارے دیش پلان کر کے, اور وہ صرف اس لیے نہیں اس لیے نیسسری نہیں کہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ اس لیے ڈرے ہوئے تھے کہ میں کے ساتھ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, وہ سارا کوشش یہ کر رہے تھے مجھے بلیک میل کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو این آر او دے چیئرمین عمران خان صاحب, خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دس سیمینار. یہ ہماری پی ٹی آئی کی سیریز ہیں سیمینارز میں جدھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ڈفرینٹ ایشوز ہیں جو ملک میں اس وقت ہیں, مسئلے مسائل ہیں, ان سے لوگوں کو اویئرنیس پیدا کریں تاکہ جب بات کی جاتی ہے ایشوز پہ تو لوگوں کو ود فیکٹس فگرز اور ڈیٹا کے ساتھ بات چیت کی جائے. آئی ایم سوری یہ ذرا ڈیلیڈ سٹارٹ تھی, کچھ لوجسٹیکل پرابلمس تھے ہمیں ادھر, بٹ ہوپفلی وی ہیو اوورکم دم. اور وداؤٹ مچ مور ڈیو میں پہلے اسپیکر کو دعوت دیتی ہوں. آج معیشت پہ سیمینار ہے اور جو تباہی مچائی جا رہی ہے معیشت کی, اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اسپیکر جو ہیں وہ تیمور جھگڑا ہیں, فائنانس منسٹر آف خیبر پختونخوا, اور وہ اپنی پوائنٹ آف ویو دیں گے اور سمجھائیں گے لوگوں کو کہ کس طرح انہوں نے پاکستان اور اپنے صوبے کے حق کے لیے بات کی اور کس طرح اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ مس یوز کی گئی, ڈسٹورٹ کی گئی. تو میں سمجھتی ہوں اس کی کلیریفیکیشن اور پوائنٹ آف ویو بہت ضروری تھا. اس واسطے تیمور جھگڑا, the floor is yours. تو اس نے آنا ہی نہیں تھا واپس کیونکہ اس کا ایف آئی اے کا کیس تھا, بیٹا پہلے بھاگ گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب کووڈ آیا تو ادھر بھی ایک اپورچونٹی نظر آ گئی. ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو سارے
لاک ڈاؤن لگاتا ہے تو ویسے اکانومی بیٹھ پبلک ہے. جائے السلام گی. علیکم. لاک ڈاؤن نہیں نکالتا تو چیئرمین ہاسپٹل صاحب بھر جائیں میں گے. سب سے پہلے تو آپ وہ کو ون ون مبارکباد سچویشن تھا. وہ بھاگا بھاگا کل واپس رات آیا, آپ نے منہ پہ وہ لگا سارے کے کمپیوٹر کے پاکستانیوں سامنے کا بیٹھ سر گیا فخر سے کہ میں بلند کیا. اسپیشلسٹ ہوں, میں آ کے ٹھیک 2 کروں گا. گھنٹے میں 5 اور ارب وہ روپے خاقان عباسی نے اسٹیٹمنٹ بھی دی جو میرے کہ خیال میں ایک شہباز تاریخی شریف کو ریکارڈ موقع دو, ہوگا. اس نے ڈینگی کے اندر بڑا اچھا کام کیا. میرے بہت اچھے دوست ہیں یہاں قریبی کام کرتے ہیں. ایک 3.5 سال کا بڑا تو ان کا پہلے کام ہوتا تھا, اتنا ایک challenging برانڈ ہے, تھا میں نے کہ ایک اس ہی کے بار اندر ٹرائی کیا, میں نے کوکومو سیکھا بسکٹ بیچنا. تو اس میں میں اکانومی بھی تھوڑی اور بہت سیکھ گیا. انہوں نے ہر روز ہمارے پاس بہت محنت کر کے بڑا اچھا برانڈ ہے. سر آپ کے دور میں جو اکانومی میں گروتھ ہوئی تو ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے. سوچا ہی نہیں. لیکن آج صبح میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے, اور انہوں نے, مجھے یاد ہے ایک سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی چلی تھی کہ کوکومو کے ڈبے میں کوئی 2 کوکومو بھی کم کر دیے تھے, 5 سے 3 کر دیے تھے. سر انہوں نے پورے سال میں پروفٹ جنریٹ کیا تھا 1.7 ارب روپے کا, اور آپ نے 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپے کلیکٹ کر. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تھوڑی زیادہ سیریس باتوں پہ آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے جو معیشت کے ساتھ ہوگا, ادھر سے پھر ہم نے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے ابھی جو برداشت کیا, جو کر رہا ہے, جو تاریخی فلڈز, ربر یا ٹن کی وہ ساری 2010 میں جس سے پہلے جو سب سے برے فلڈز آئے تھے, اس کا جو کاسٹ تھا پاکستان کو وہ تھا $10 ارب. 5 سال میں ہمارے 10 ارب ڈالر 2000 ارب روپے سے زیادہ بن. ایکسپورٹ سٹیگننٹ تھی اور ایکسپورٹس تو مجھے یہ پچھلے 3 سال بہت سے لوگوں نے, کیونکہ ایک چیلنجنگ ٹائم میں آپ نے اکانومی اٹھائی, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا, IMF جانا تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی. یہ سچ ہے کہ بہت لوگوں نے گلہ کیا کہ مہنگائی ہے, پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ مہنگائی کم جو ہے وہ ہم نے کی ہے. کووڈ آ گیا, کووڈ کو ہینڈل کیا, اس کے باوجود اکانومی میں گروتھ لائی. یہ باقی جو پورا پاکستان پچھلے 3-4 مہینوں میں بدلا ہے, اس میں جو ایک چینج میں نے دیکھی ہے, میرے اپنے ووٹرز, اور وہ تو چھوڑے, میں یہاں اسلام آباد میں آتا ہوں, باقی پاکستان میں جاتا ہوں, دکانوں میں لوگ روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ گند آپ کب ختم کر رہے ہیں. میرے ووٹرز ابھی کہتے ہیں کہ ابھی سمجھ آئی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے تھے کہ آپ نے معیشت کو سنبھالا تھا. وہ لوگ جو بیچارے پیٹرول, ڈیزل, بجلی, ان سے ڈالر جو فری فال میں رہا ہے, کسی دن اوپر ہوتا ہے, کسی دن نیچے ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں جن پہ سیاست کی, تو میں پھر میرے خیال میں ایک طریقے سے تو اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے تھے کہ اپنا اصلی چہرہ پورے پاکستان کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ نے 3 سال میں کیا کیا. ٹھیک ٹھاک اکانومی چل رہی تھی, ایشوز تھے, یہاں لوگ, لیکن آج نہ انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے, نہ لوکل بزنس مین میں کانفیڈنس ہے, اور جو عام آدمی ہے وہ چلا رہا ہے. اور اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے الیکشنز لے لیں, جو KP میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں, کراچی میں ایک ایسے الیکشن دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے کیمپین ہی نہیں کیا تھا اور ساری پارٹیوں کو ملا کے آپ کا ووٹ زیادہ ہے, کیوں آ رہا ہے؟ نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے کٹھے کیے. سم تھنگ از چینجڈ, اور وہ یہی ہے. اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کہ ہمیں تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. رات تو فورن فنڈنگ دیکھی لی, میرے خیال میں 5.5 ارب روپے آ گیا. اکانومی کو ٹھیک کرنے میں 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں, 4 سال میں ایک ہی جاب سنبھالا. ایکسپورٹ آپ نے زیادہ کیے, جو 10 سال نہیں زیادہ ہوئے تھے. تو میں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز ایک دن آئے گا دونوں زیادہ ہوئے. ریمیٹنسز تو ریکارڈ لیول پہ گئے, جس سے جو ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کنٹرول کریں گے. یہ انرجی سیکٹر جس پہ کام کر رہے تھے, میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ لوگوں کو اکانومی میں پیسے لگانے کے لیے جو ہے وہ ایکچولی انیبل کرتے ہیں. اور سوشل سیکٹر میں جو تبدیلی آئی صحت کارڈ کے ساتھ, احساس کے ساتھ, اس نے ہماری اکانومی کا ایک بیس بنایا, لوگوں کو شوق سے بچایا. ان 4 چیزوں پہ سب بات کرتے ہیں. اس پہ وہ ٹریک ریکارڈ ابھی میرے خیال میں جو نہیں بھی مانتے تھے وہ مانتے ہیں. لیکن ایک 5ویں چیز بھی ہے, وہ ہے ہمارے صوبے.
یہ صوبے ہی پاکستان ہے نا. باقی تو سب کو پتہ ہے کہ آج جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس کا ریڈیس وہی 5 میل ہے جو اسلام آباد کا سائز ہے. میرے خیال میں جتنے مضبوط صوبے ہوں گے اتنا مضبوط پاکستان ہوگا. جتنے مضبوط ہمارے صوبوں کی اکانومی ہوگی اتنا مضبوط ہی جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اور جو ایک فرق, کیونکہ میں آپ سے بھی ڈیل کرتا تھا, میں اس گورنمنٹ سے بھی ڈیل کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود صوبوں کے مسئلے سنے جاتے تھے اور حل نکالے جاتے تھے. اسی لیے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے, بالخصوص میں تو پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے سپورٹ دی اس کی وجہ سے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا اس کا ڈویڈنڈ یہ فلڈز میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فلڈ سے تباہی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں. انہوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹ دیکھی ہے. نوشہرہ میں خود گیا ہوں, جو امبینکمنٹس وہاں پہ بنائے ہیں اس نے میرے خیال میں پوری پشاور ویلی کو جو ہے وہ تباہی سے بچایا ہے. چارسدہ میں میں نے دیکھا ہے چھوٹی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں لیکن ان کا ایک امپیکٹ آیا ہے سب. بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا, میں پرسوں پشاور میں پھر رہا تھا, ہر ولیج کاؤنسل میں 15 ولیج کاؤنسلز افیکٹڈ تھے پشاور میں, ہر ولیج کاؤنسل میں ریلیف لیڈ کر رہا تھا ہمارا ولیج ناظم. ولیج ناظم کا کانسیپٹ تو پہلے تھا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو ہم نے گورننس چینج کیا, لوکل گورنمنٹ لائے, وہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی لیول پہ لے کے گئے, اس کا فروٹ ابھی آ رہا ہے. وہ بندہ الیکٹڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کا تھا, اس پہ پریشر تھا اس کی, اور جو ایڈمنسٹریشن کا نیکسس تھا وہ دیٹ واز میکنگ, وہ کوئی 50% زیادہ فرق کر رہا تھا. سر ہم نے کیا کیا, مجھے کیوں ایک کانفیڈنس تھا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے, کہ خیبر پختونخوا اس میں آگے جا رہا ہے. میں اس لیے اس پہ 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ اکثر اسلام آباد کی آڈینس کو خیبر پختونخوا کے مسئلوں یا جو ہم کام کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. جب ایک نیگیٹو ہیڈ لائن ہی آتی ہے, کوئی خط واتی انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے, تو تب ہیڈ لائن ضرور بنتے ہیں. سر 3 سال میں ریونیو 2.5 گنا بڑھایا. یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, یہاں کبھی ریونیو کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. 3 سال میں ہماری جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ 10 ارب سے 30 ارب تک گئی, وہ ریونیو تو 3 گنا بڑھایا. گورنمنٹ کا پورا گورنمنٹ کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ چینج کیا فائنینشیل مینجمنٹ میں. پینشن ریفارم, آج یہ پہلا صوبہ نہیں ہے, وفاق نے بھی نہیں کیا, جہاں پہ صرف پینشن رولز نہیں چینج ہوئے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایک کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ بن گیا ہے جس میں جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں وہ اپنے پیسے ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا پینشن کا, کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس میں ایک وقت میں ہمارا بجٹ سے 1% سے کم پیسہ جاتا تھا, ابھی 20% سے زیادہ جاتا ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو پینشن نہیں دے سکتے. ریلویز ہے, 1,50,000 ریلویز کے امپلائیز بغیر پینشن کے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, فنڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مشکل ریفارم کیا ہے 5ویں سال میں. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ کرج ہوتی ہے کہ وہ 5ویں سال میں وہ ریفارم کرے جو پاکستان میں کبھی پہلے کسی نے کیا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فریم ورک, اس کا امپیکٹ میں نے بتایا, یہ فلڈز میں ریسکیو سروس 2010 میں تھی نہیں, پچھلے 3 سال میں ہم نے 7 ڈسٹرکٹ سے ساری خیبر پختونخوا میں بڑھائی. مجھے نوشہرہ کے ڈی سی نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے 21 لوگوں کی جانیں بچائی تھیں, کوئی ان کو کہہ ہی نہیں رہا. سر کل رات عمر خان میرے گھر آئے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز, اور ایک وہ جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے, 1-2 مہمان اور بیٹھے تھے, کسی نے کہا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں حل ہو سکتے, صحت کارڈ کو دیکھیں. اور اسے پوچھا, بڑے اچھے دوست تھے, کہ 2 سال میں کبھی ایک سفارش کی ہے کہ صحت کارڈ پہ اس ہسپتال میں بندہ چاہیے. پچھلے سال میں صرف 10 لاکھ فیملیز نے صحت کارڈ اویل کیا ہے. نے کہا ایک سفارش بھی نہیں کی. وہ نارملی بڑے ہاسپٹلز میں, لیڈی ریڈنگ میں یا پرانے زمانے میں یا میو ہاسپٹل میں جانے کے لیے منسٹر سیکرٹری سے سفارش کرانی پڑتی تھی. وہ پورا سسٹم ٹرانسفارم ہو گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے چاہیے تھے پیسے. پیسے ملتے تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے, اور پیسے ہم لگاتے تھے. بغیر انویسٹمنٹ کیے یہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کیا. کووڈ تھا, کووڈ میں تو خرچ کرنا اور بھی ضروری تھا. آئی تھنک سب کو پتہ ہے, آپ واحد لیڈر تھے, آپ نے مجھے بھی پوش کیا
کہ ایک حد سے زیادہ ہم نے کووڈ میں لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن نہیں کرنے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی ہے کمپیئر ٹو کہ ہم نے معیشت کو روکنے سے جو تباہی پھیلانی تھی. میرے پاس بہت لوگ آئے, سب میرے گھر ایک پی ایم ایل این کے منسٹر بھی آئے کہ یہ آپ تباہی کر رہے ہیں. میں نے کہا آئی تھنک دا پرائم منسٹر نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ رزلٹ ہم نے دیکھا کہ اکانومسٹ نے کہا کہ جو ٹاپ 3 اکانومیز ہیں دنیا میں جنہوں نے کووڈ کا سامنا بہترین طریقے میں کیا, اس میں تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا کیونکہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا, آپ نے چیف منسٹر صاحب کو سپورٹ کیا. یہ مشکل فیصلے, پینشن ریفارم, صحت کارڈ, یہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. یہ تبھی کر سکتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ امپاورڈ ہو اور سپورٹڈ ہو. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کووڈ میں یا سی سی آئی کے میٹنگز میں جب پانی کے ایشوز ہوتے تھے اور آپ کو سندھ کا پوائنٹ آف ویو صحیح لگتا تھا تو آپ اوپنلی کہتے تھے کہ سندھ کے ساتھ جو یہ پانی کی ڈویژن ہے یہ سالو کرنی ہے. افسوس کے ساتھ آج مجھے نہیں لگتا وہ پاکستان ہے. یہ جو ابھی جو کنٹروورسی ہوئی ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ ہم پیسے لگاتے گئے ہیں. جو ایشوز میں پہلے ریز کرتا تھا وہی ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے. ہوا کیا کہ اس بجٹ میں فاٹا کا بجٹ کرنٹ سائٹ پہ 17 ارب روپے کم کیا گیا, جبکہ تنخواہیں بڑھانے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی 30 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے تھا. این ایچ پی ہمارا چھوٹا سا صوبہ ہے, ہم ریونیو بڑھائیں بھی کتنا بڑھائیں گے. این ایچ پی جو ہماری بجلی ہے جس سے پورے پاکستان کو سستی بجلی ملتی ہے, اس کا 1.1 روپے پر یونٹ پہ پیسے بنتے ہیں, 50-60 ارب روپے. یہاں کے لیے مشکل نہیں ہے, ہر مہینے مل رہے تھے. جب سے آپ کی گورنمنٹ گئی ہے 1 روپے نہیں ملا. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ صرف 2 آپ کاسٹ آئٹمز ملا لیں, یہ تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ شرم محسوس ہوئی پاکستان ہوتے ہوئے, کہ انہوں نے بغیر کسی سے پوچھے 60 لاکھ فاٹا کے ان لوگوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کیا ہے, صحت کارڈ لے لیا ایک ہی دن میں بغیر کسی سے پوچھے. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیا, میننگ کہ ہمارے بجٹ میں 100 ارب روپے کا خسارہ آئے گا. اس کے بعد یہ فلڈز آئے, 2000 ارب روپے کی کاسٹ ہے. 1 ارب ڈالر بھی اگر خیبر پختونخوا کو لگانے ہو تو یہ 200 ارب روپے ہو گئے. تو اس میں سرپلس کہاں سے چھوڑیں گے بغیر یہ ایشو سالو ہوئے؟ یہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ سے پہلے ان سے ملنے گیا تھا, انہیں کہا تھا, انہوں نے ہاتھ بھی ملا کے کہا تھا کہ میں فاٹا کا بجٹ زیادہ کر دوں گا, کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں اس لیے میں اپنی بجٹ سپیچ میں کہوں گا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کر کے کہا کہ نہیں کرنا. اس کے بعد جب ایم او یو آ رہا تھا تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے صوبے کا رائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. 6 جولائی کو ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو وہ ایم او یو دیا. ہاں یہی کنڈیشنز اٹیچ کی جو 26 اگست کو جو ہے وہ اپنے دوسرے خط میں اٹیچ کی تھی. جو مفتاح صاحب بتاتے نہیں ہیں کہ اس کے درمیان کوئی 5-6 مختلف میسیجز, ان کو ہر ہفتے 2 میسیجز بھیجتا تھا, 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملا. تو اس میں کون سا کام غلط کیا؟ اگر میرے پہ الزام یہ ہے کہ میں اپنے صوبے کا, جس سے ایک مضبوط پاکستان بنتا ہے کہ اگر اس کا انٹرسٹ میٹ ہو, کہ میں اپنے صوبے کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہوں جو میری جاب ڈسکرپشن ہے, تو یہ الزام مجھے قبول ہے. اور اگر یہ الزام ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو فالو کر رہا ہوں, تو یہ الزام بھی مجھے قبول ہے, کیونکہ ایک لیڈر تو ہونا چاہیے جو یہ جرأت کرے کہ کہے کہ اس پاکستان کو تبدیل ہونا ہی ہے. بس یہی 2 چیزیں, یہی کیا ہے. فون کانورسیشن سٹیپ ہوں, اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہر پبلک آفیشل کی ہر کانورسیشن جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کس نے کیا کہا ہے. آپ کاٹ پیسٹ کر کے جو کہنا چاہیں گے, کون سی اس میں بری چیز کہی ہے, یہی چیزیں کہی ہیں. اور سر اینڈ میں یہی کہوں گا
कि मईशत का तो जब तक इलेक्शन नहीं होता कुछ हो नहीं सकता। ये स्टॉक मार्केट भी कह रही है, ये करेंसी मार्केट भी कह रही है, ये पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जब तक इलेक्शंस नहीं होते हमें एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, इन सूबों को बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा, सबको, कि वो कोऑर्डिनेशन जो आपके वक्त में थी वो तो है ही नहीं। अगर 50 दिन में एक फाइनेंस मिनिस्टर को दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर से टाइम नहीं मिलता तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगी, वो भी फ्लड्स में। सर एक पेशन गोई है, पहले तो 30 जून तक बड़ी मुश्किल है कि ये हुकूमत रहे, लेकिन जो भी हुकूमत रहे लिख लें। अगर मैंने स्टांस गलत लिया होता तो ये सूबे मिल के 800 अरब रुपए 30 जून को छोड़ देते। तो ये सूबे, कोई भी सूबा सरप्लस नहीं छोड़ सकेगा और ये शर्त IMF भी मानेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इस फ्लड्स में सियासत इन्होंने की है, लेकिन आपसे ये वादा है कि फ्रंट फुट पे खेलेंगे, आपके लिए सिर्फ नहीं, पाकिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Faisal, maybe if you stop fiddling with the computer, we won't have these interruptions. बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर। अब मैं बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं साकिब शिरानी साहब, उनको दावत देती हूँ कि वो आके अपना प्रेजेंटेशन करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? शुक्रिया जी। सो फैसल, आप या मुज़म्मिल, वुड यू बी रनिंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम हियर? सो मेरी एक अफराद ज़र के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। खान साहब ने बेसिकली रिक्वेस्ट की थी कि इन्फ्लेशन को एक कॉन्टेक्स्ट में डालें कि ये जो महंगाई हुई है इसका तनाजुर ज़रा हम डिस्कस कर लें। तो क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है तो I'd like कि अगर हम 1 मिनट लोड हो जाए, एंड इफ़ यू कैन जस्ट, मुज़म्मिल, इफ़ यू कैन डू मी द फेवर ऑफ ऑल्सो रनिंग द प्रेजेंटेशन, इफ़ यू डोंट माइंड। मैं आपको कह दूँगा बिकॉज यहाँ वो है नहीं टू चेंज द थिंग। Right, thank you. So basically, first things first, I think, Muzammil, next पे आ जाएं, there's, just an important disclaimer कि I'm not a member of PTI or any other party. So these are basically जो views हैं, ये independent views हैं और they are data based. So ये नहीं है कि I'm किसी की मैं तरफदारी कर रहा हूँ या whatever. What the data says is what we are going to say. Next. So next पे आ जाए, I'll just start with the backdrop. So basically कितनी inflation हुई है? Obviously we know कि inflation जो है, महंगाई जो है, वो पीछे कुछ अरसे से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये जो अप्रैल के बाद जो inflation हुई है, I think इसको हम context में डालेंगे because this is really unprecedented. Next. So ये अगर आप देखें, like I said, इन्फ्लेशन 10 से 12%, 15% की हो रही थी ग्लोबल प्राइसेस की वजह से, रुपये की जो वीकनेस थी उसकी वजह से। बट प्राइमरली अप्रैल के बाद इट्स हैपेंड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस व्हिच आई शो इन अ सेपरेट स्लाइड। इसके वजूहात क्या है, बट वो जो आप ये बेसिकली येलो जो लाइन है, ये है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। ये उन लोगों की है इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान के सबसे वनरेबल और गरीब तबका है, राइट, बिकॉज ये फूड वेटेड होती है, सो फूड इन्फ्लेशन इनको बहुत हर्ट करती है। और ये आप देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद इट्स गॉन अप बाय अबाउट अ 60 डिग्री ग्रेडियंट, 34% पे अभी पहुंची है और इसका ऑब्वियसली जो आउटलुक है इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड। अब 45% एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर अनफॉर्चुनेटली। सो नेक्स्ट, एंड दिस इज फूड इन्फ्लेशन फॉर अर्बन। अगर आप रूरल करें तो वो 29% और 29% से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, यानी कि एक साल में 30% सालाना की रफ्तार से महंगाई, फूड इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, और ये सारे तबके के लिए एवरेज है। अगर आप लोवेस्ट क्विंटाइल देखें, क्विंटाइल 1 और क्विंटाइल 2 जो सबसे लोवेस्ट होते हैं, वो SPI में जैसे मैंने रिकॉर्ड किया कि वो 45 to 50% पे तवक्को है कि ऑलरेडी पहुंच गई है और आगे जाके ये और मज़ीद बढ़ेगी। नेक्स्ट। सो पाकिस्तान की जो करंट इन्फ्लेशन रेट है वो 3rd हाईएस्ट है अमंगस्ट द इमर्जिंग मार्केट्स।
that we've tracked developing countries mein. So at 25%, it's not going to stop here, unfortunately. Ye galloping inflation hai, something that we've not seen for a long time, and I'll just discuss that in the next few slides. Next. تو یہ جو ہے انپریسیڈنٹڈ ہے, اور یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم ہائپر انفلیشن کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. اور ہائپر انفلیشن از ناٹ جسٹ کہ 50%, 60% انفلیشن ہو. ہائپر انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ان کا بیہیویئر کیسے شیپ ہوتا ہے, what they are doing. And what people are doing right now is they're moving into inflation hedges, right? They're moving into physical assets. وہ ڈالرائزیشن ہو رہی تھی پہلے, روپے کو چھوڑ کے, وہ روپی پہلے تو کرنسی کو چھوڑ کے وہ ڈالرز میں جا رہے تھے, اب وہ روپی ایسٹس کو چھوڑ کے فزیکل ہیجز میں جا رہے ہیں, رائٹ. سو دے ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز فرام انفلیشن, اینڈ دس از ناٹ ریئلی اے گڈ تھنگ فار دی اکانومی, بیکاز وہ ساری اکانومی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. نا اس کی اکنامک امپلیکیشن, سوشل امپلیکیشنز میں بعد میں کور کروں گا. اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ نیکسٹ. سو obviously this means ایک ڈائنامک ہے اکنامک انسٹیبلٹی کا, اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کل کیا انفلیشن ہوگی, کیا ریٹ ہوگا, اگلے ہفتے کیا ہوگا. اور جتنے بزنسز ہیں ان کو کانسٹنٹلی ہر ہفتے, اور بہت سارے بزنسز ہیں جو آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ اپنی پرائسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس فضا میں نہ اسپینڈنگ ہو سکتی ہے, نہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. So this is, it's going to be a big hit to investor confidence, and just اس کی وجہ سے obviously ہم stabilization policies اپناتے رہیں گے اس IMF پروگرام میں, اور ایک successor IMF پروگرام بھی بہت سارے ہم جو independent economists ہیں we all foresee کہ unfortunately we'll be heading into a successor IMF program. یعنی کہ بہت عرصے کے لیے پاکستان ٹائٹ فسکل پالیسیز فالو کرے گا, اور ٹائٹ مانیٹری پالیسیز فالو کرے گا, اور ہائی انٹرسٹ ریٹس رکھے گا. اور اس کی وجہ سے آبویسلی نیکسٹ پرائیویٹ کنزمپشن جو ہے وہ متاثر ہوگی, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اور گروتھ جو ہے فار اے پروٹریکٹڈ پیریڈ. سو یہ نہیں کہ ٹرانزٹری انفلیشن ہے, رائٹ. دا گورنر سینٹرل بینک اور دا پریویس گورنر اور دی IMF may think کہ ٹرانزٹری انفلیشن, اٹس ناٹ ٹرانزٹری unfortunately. This is going to stay for a while, and the policies that we have to adopt to fight this are going to stay for a while. So this is going to suppress the economy, and it's going to create joblessness. Next. Now obviously factors تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہیں, so I'll just skip through these. Exogenous factors ہیں جو ہماری پچھلے حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں تھے. Next. بٹ کچھ جو ہے وہ ڈومیسٹک یا انڈوجنس پالیسی انڈوجنس فیکٹرز ہیں, and I just want to focus on some of these which are impacting us from April onwards. Next. So یہ میں نے ہائی لائٹ کیے, اور اگر آپ اس کی میگنیٹیوڈز دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انفلیشن کیوں اتنی تیزی سے بڑھی ہے. نیکسٹ. سو اگر کچھ سلیکٹ آئٹمس کی صرف آپ پرائس انکریزز دیکھیں, 11 اپریل کو کیا پرائس تھی, اور آئی تھنک میں نے جون 16 غلطی سے چینج نہیں کیا, دیز آر ایکچولی مور کرنٹ پرائسز. سو دس از ایکچولی ایز آف ٹوڈے. سو روپی ڈالر کو اگر آپ دیکھیں تو 21%, but at its peak it was much higher, obviously 240, 235, 240, 245 پہ گیا ہوا تھا. پھر اگر آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں تو 56% انکریز ہوئی ہے 3 مہینوں میں. Now the thing is کہ یہ 3 مہینے کا انکریز ہے, اگر آپ اینولائز کریں تو obviously this means کہ it's increased at an annualized rate of 250 to 300%. پھر اگر آپ ڈیزل کو دیکھیں سملرلی 70% انکریز ہے. الیکٹریسٹی, یہ جو PBS کے نمبرز ہیں یہ انڈیکس ویلیو ایک آتی ہے, سو دے کمبائن آل دا الیکٹریسٹی ریٹس انٹو ون ریٹ. وہ اگر آپ دیکھیں تو 87% انکریز ٹیرفس میں ہوا ہے انڈیکس ویلیو میں, رائٹ. سو دیٹ مینس آل دا سلیبس کمبائنڈ ان کی جو اوسطاً انکریز ہوئی ہے وہ تقریباً 90% کا انکریز ہوا ہے 3 مہینوں میں. سو یہاں سے obviously we know کہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو کتنی بڑی تقویت ملی ہے فرام دا چینجز ان ایڈمنسٹریڈ پرائسز جو حکومت نے کی ہیں. سو یہ بیسکلی ایک پالیسی یہ کی بنیاد پہ ہوا ہے. نیکسٹ. سو امپیکٹ کیا ہے اس انفلیشن کا, افراط زر کا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. نیکسٹ.
تو ایک تو جو ہے ابھی میں نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پاورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے, بٹ یہ بیسکلی انٹر جنریشنل پاورٹی کریٹ کرے گی, بیکاز یہ اتنا بڑا ایک مہنگائی کا ایک طوفان ہے کہ, اور یہ ٹرانزینٹ نہیں ہے, ٹرانزٹری نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو اسٹے فار اے وائل. سو واٹ اٹس گوئنگ ٹو ڈو از it has already obviously nominal جو انکم ہے لوگوں کی اس کو اتنا بری طریقے سے شرنک کیا ہے, متاثر کیا ہے کہ اب وہ جو مجبور ہے چوائسز کے اوپر, وہ کھانا ٹیبل پہ رکھیں یا میڈیسنس پرووائڈ کریں اپنے خاندان کے ممبرز کو, یا وہ بچوں کو اسکول میں ڈالیں اور ان کی فیس پے کریں, ان کی وین کی فیس پے کریں. کون سی چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. obviously they are cutting out a lot of these expenditures, اور یہ ایک مرتبہ ایک کوئی خاندان پاورٹی میں چلا جائے تو وہ واپس نکلنا جو ہے نا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, بلکہ آلموسٹ ممکن نہیں ہوتا ہے. سو دس از انٹر جنریشنل پاورٹی. اٹس گوئنگ ٹو انفارچونیٹلی ٹرانسفر فرام, جو بچے اسکول سے نکلے ہیں وہ obviously اب ان کی ایجوکیشنل آؤٹ کمز وہ نہیں ہوں گی جو جب اسکول میں تھے, اور ان کا جو فیوچر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے وہ اسکول میں تھے جب. سو دس از ریئلی گوئنگ ٹو افیکٹ دا ہاؤس ہولڈ ان انٹر جنریشنل وے. پھر ان کی obviously بچوں کی لرننگ آؤٹ کمز افیکٹ ہوں گی, میل نیوٹریشن ہوگا, ایک پبلک ہیلتھ ایشو بن رہا ہے. Talk to anyone who's earning something like 40,000-50,000 rupees, 60,000-70,000 rupees. I've been told by people, کراچی کے جو فیکٹری اونرز ہے, کہ ہمارے 1.5 لاکھ روپے کے جو لوگ ارن کر رہے ہیں ان کو ڈپریشن ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو, اور ناٹ جسٹ ڈپریشن, ان کو ایک ہائپر ٹینشن. آئی مین دس از ایکچولی گوئنگ ٹو بیکم اور ہیز بیکم اے پبلک ہیلتھ ایشو, رائٹ. سو دس از ریئلی انفارچونیٹ. اینڈ دین آف کورس ایونچولی ہم جو ہے مڈل کلاس کو شرنک کریں گے. نیکسٹ. So I just want to show you one slide کہ فوڈ انفلیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے آن پاورٹی, رائٹ. سو یہ اے ڈی بی نے ایک اسٹڈی کی تھی جب شوکت صاحب اور ہم منسٹری آف فائنانس میں تھے لاسٹ ٹائم اراؤنڈ 2008 میں. once again we had seen a super cycle in commodities and the ADB had done a study across Asia, اور پاکستان کے حوالے سے اس نے یہ کہا تھا کہ when food prices increase by 10%, then the number of poor absolute terms pay increases by 7.1 million, 20% pay increases by about 15 million, and 30% ki food inflation pay 22 million people are going to go under. And this is 52% increase in the poverty headcount ratio. یعنی کہ آج جو ہم officially number کہتے ہیں اس کا 52% انکریز آلریڈی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. 22 million people. So that's unfortunate. Next. Finally, I think I'll just leave you with a few thoughts on what this government should be doing and what the previous government was doing. Next. Right. So first thing I want to start off with is کہ economics جو ہے نا, اس کا it's a Latin root, اس کا جو root ہے, it's actually not a study of how to balance your books, your fiscal deficit کیا ہونا چاہیے. The root word comes from کہ household budget جو ہے اس کی study ہے یہ. So the entire focus should be on, I mean the way we think obviously as centrists or as left of center people, کہ households کو کیسے protect کرنا ہے اور ان میں کیسے خوشحالی لے کے آنی ہے, ان کی prosperity کیسے increase کرنی ہے, right. So this is what the first lesson for any government should be. Forget about the fiscal deficits and balancing your books and what the IMF has to say. Think about the household budget. Next. Then you have to obviously, to do that, you have to expand and enhance the social safety nets. We know کہ lower middle class اور middle class بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے یہ اس مہنگائی سے. And I think the number of things we need to do is, یہ جو electricity tariffs increase ہو رہے ہیں, this is completely counter to petroleum prices increase کا بھی obviously میں نے بات کی آگے. یہ ساری چیزیں they are completely counter to what we should be doing and what the previous government was doing. آئی تھنک ہماری بہت ڈسمبر جان میں یہ بہت ساری سوچ بچار ہوئی تھی, اور جس پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فریز کی تھی, بلکہ کٹ کی تھی ڈیزل کی پرائسز اور پیٹرولیم کی پرائسز, اینڈ دے ہیڈ فروزن اینڈ دی الیکٹریسٹی ٹیرفس. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو پے فار دس؟ نیکسٹ. آئی تھنک دیٹس اے کریٹیکل کوشچن, اینڈ آئی تھنک اس میں ہمارے پاس we need to think out of the box. The PSTP at a time like this is really, it's meaningless for any government
کہ آپ پی ایس ڈی پی کی باتیں کریں. آف کورس سم پرائیورٹی پروجیکٹس جس کو آپ پروٹیکٹ کریں, بٹ پی ایس ٹی پی ایک آپ کے پاس ہنی پاٹ ہے, ایک ایمرجنسی فنڈ ہے, اس کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹو پرووائڈ سبسڈیز ٹو دا لوور انکم گروپ, اینڈ دس از واٹ شوکت صاحب واز آلسو ایمنگ ٹو ڈو. اینڈ دین اس بجٹ میں, سوری آئی یوزڈ ٹرم پوک پیرل رنگ, یہ جو بجٹ ہے اور یہ جو اسپینڈنگ ہوئی ہے, یہ جو کر رہی ہے حکومت, اگر آپ دیکھیں, اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم بھی لکنگ وائرل ہوئی ہے شارٹس, 25 لوگ بیٹھ کے پیرس میں اسٹیکس کھا رہے ہیں, یا آسٹریلیا میں ڈیلیگیشن گئی ہوئی ہے, واٹ ایور. یہ پیسہ آپ لوگوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں بائی پروٹیکٹنگ دیم rather than spend this. 70 billion rupees is unaccounted for in the budget. وہ کدھر جا رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے, we don't know. اس کے اوپر پھر انہوں نے سیلری انکریزز جو ڈالی ہیں for ministers, for the cabinet, and for the army and the bureaucracy. I mean, this is absolutely something that we can use, divert and use to protect our lower middle classes. Next. I think the other thing that we had, کافی ہم نے جو سوچ بچار کی تھی کہ, اور کووڈ کے ٹائم پہ اس حکومت نے, پچھلی حکومت نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کیا تھا, جو ایبسولوٹلی فیبولس, آئی تھنک بہت زبردست تھا, کہ اسٹیٹ بینک نے ایک فیسلٹی لانچ کی تھی کہ بزنسز جو ہیں وہ اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو سیلری کی ویجز وغیرہ ان کا بل پے کرنا, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بے روزگار کریں, تو وہ نہ کریں. وہ اسٹیٹ بینک سے ایک سبسڈائز کریڈٹ لے کے اور وہ ان کی سیلریز ان کو دیتے رہیں, اور ان کو تاکہ بے روزگار لوگ نہ ہوں, ان کو نکالا نہ جائے. دس از something we need to do once again post COVID as well. Of course corporates کو جو ہے وہ اپنا CSR اور philanthropy انکریز کرنے پڑے گی, just like private philanthropy as well. And I think the government should launch a program, and that we can do it in KP as well. It doesn't have to be just the federal government, in Punjab as well. لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ بھی جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. There's a lot you can do with food gardens, for example, vegetable gardens, kitchen gardens آپ بنائیں, اور اپنے آپ کو protect کریں from buying vegetables, etc., and protect yourself from inflation. So there's a lot that can be done, but is not being done, unfortunately. So I'll stop here. Thank you. Thank you, Shirani Sahab. That was very informative and educational as well for us. The next speaker is Jamshed Cheema Sahab, who's our expert on agriculture. So please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, سر یہ میں جو آج بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی کلاسک اگزامپل ہے بیڈ گورننس کی. سو یہاں پہ دو ایکسٹریم ہیں, ایک بیڈ گورننس اور ایک گڈ گورننس, اور دونوں کو جب ڈفرینس دیکھتے ہیں تو نارملی ہم جو پہلے بیڈ گورننس کو کوستے تھے اس سے, اور بعض اوقات کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یا اتنا لاؤڈ یا اتنا ہارش بولنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے. سر اس میں پہلی بات تو لاس, سر لاس یہ ہوا ہے, یہ صرف فصل کا لاس ہے, اس میں اس کا لاس نہیں ہے انفراسٹرکچر کا یا ہاؤسز کا نہیں ہے. یہ تقریباً 1000 بلین کا لاس ہے, 1075 بلین کا, اور اس میں 1042 بلین کا. اس میں سب سے زیادہ لاس ہوا ہے 427 بلین کا فصل کا, وہ سندھ کا ہوا ہے جی. 427 کا سندھ کا ہے, 196 کا پنجاب میں, اور بلوچستان کا 83. کے پی فصل کا لاس بڑا تھوڑا ہے 21 جی. اچھا نیکسٹ سر, دوسری چیز ایشو جو ہے کئی سال سے آ رہا ہے کہ ہم سر معاشرے میں رویے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. کئی سال سے ہم بوٹ پہن رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, دوائیاں لے رہے ہیں, ہیلی کاپٹر سے مطلب آتے ہیں, فوٹو شوٹ کرتے ہیں. اس کو کبھی سوسائٹی نے کنڈیم نہیں کیا. سوسائٹی کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. جب تک سوسائٹی یہ بوٹ پہننے کو, راشن کو, میڈیسن کو, ہیلی کاپٹر کو کنڈیم نہیں کرے گی, یہ چلتی رہے گی. سو یہاں پہ جو کرنے والے کام ہے 4 ہیں سر. ڈیم, ڈرین. ڈیم کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل, سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت زیادہ اویئرنیس پائی جاتی ہے. ڈرین کا نہیں لوگوں کو پتہ, اور ڈرین کی سر انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے. ود لیس دین $100 million یو کین سیو دا ہول سندھ. جہاں پہ لاس ہوا ہے ایکسپورٹ کا $12 billion کا, $12 billion کا جو لاس ہوا ہے, یو کین سیو اٹ ود لیس دین $100 million. ٹھیک ہے. 4 ڈرین تھے سر یہاں پہ روایتی طور پر 4 ڈرین تھے, 3 بند ہو گئے, 1 چل رہا ہے.
اس کی کیپیسٹی ہے 250 mm بارش 5 دنوں میں، 15 دنوں میں وہ ڈرین آؤٹ کرتا ہے. چاہیے یہ کہ 500 mm کی بارش ہو اور 15 دنوں میں ڈرین آؤٹ کر دے. آپ کی یہاں پہ 4 ملین بیلز سروائیو کرتی ہیں. 4 ملین بیل سے سندھ کی سر پیداوار 30 من ہوتی ہے، اور ہم ٹارگیٹ لیتے ہیں. پنجاب کی 21 من ہوتی ہے. پنجاب سے 9 من سندھ کی پیداوار زیادہ ہے، میرپور ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کی اور سکھر ڈویژن کی بھی. سر اگلی جو بات ہے اس میں کہ مسٹ بی کنڈیم جو ہے وہ ہے کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ جو ہونا چاہیے. سر کلائمیٹ چینج کا $26 بلین کا امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں. $26 بلین کا 9.6% آف یور GDP. سو کبھی اس پہ نہیں لوگوں نے سوچا. ڈیم کا سوچتے ہیں، ڈرین کا کبھی نہیں سوچا کسی نے. اور دوسری بات سر کلائمیٹ چینج، یو آر دی فرسٹ پرسن جنہوں نے سوچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ڈفرینٹ تھا. سر دوسری بات، یہ کلائمیٹ چینج میں ڈراؤٹ اور فلڈ، اس کا سائیکل بڑا فاسٹ ہو گیا ہے. پہلے اس کا سائیکل زیادہ وقفے سے آتا تھا، اب اس کا سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. اب جو سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کلائمیٹ چینج پہ. نیکسٹ سر کیس اسٹڈی ہے تھوڑی سی، یہ کیس اسٹڈی تھوڑی دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوگی. سر کاٹن جو ہے نا رحیم یار خان میں جو بارش ہوئی ہے وہ اور گوٹکی جو بارش ہوئی ہے برابر ہے. میں نے مئی جون کے جو 60 ڈیز کی بارش لے کے آئے ہوں، آگے آتی ہے، یہ آلموسٹ برابر ہے. برابر بارش میں وہاں لاس ہوا ہے 12%، سکھر میں لاس ہوا ہے 90%. 12 اور 90. سر دوسری اس میں اگلی اگر بات دیکھیں، رائس گجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات، لاہور، شیخوپورہ، یہاں کی بارش اور آپ کی بدین کی بارش اور یو کین سے کہ لاڑکانہ اور جیکب آباد کی بارش، یہ برابر بارش ہے. اس وقت 1 ملین ایکڑ انڈر واٹر ہے سندھ میں، اور پنجاب میں ساری رائس 100% ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے. دریا کے علاوہ 1 ایکڑ نہیں مرا. دریا کے اندر جو ہے اس کے علاوہ باہر جتنی ہے سارے ڈسٹرکٹ 28 لاکھ ایکڑ سر صرف گجرانوالا ڈویژن میں ہے رائس، وہ ساری ٹھیک ہے. 28 لاکھ ایکڑ پورے سندھ میں ہے تقریباً، یو کین سے اٹس اراؤنڈ 19 لاکھ ایکڑ. 19 لاکھ ایکڑ میں سے 11 لاکھ انڈر واٹر ہے. سر اس میں اگلی بات جو ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سر اس میں راجن پور میں جو لاس ہوا ہے. سر راجن پور میں وہ لاس ہوا ہے جو کام ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کیا تھا وہ ہم راجن پور میں نہیں کر سکے، وہ ہم تونسا میں نہیں کر سکے. اگر آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل زام کا 1.1 ملین ایکڑ فٹ کا ڈیم نہ کمپلیٹ ہوتا تو آج وہاں شاید ڈیرہ اسماعیل خان بھی نہ ہوتا. اور جو 2 نئے ڈیم کا آپ نے گومل زام کا اور حیدر زام کا، ٹانک زام کا اور حیدر زام کا پورا کیا تھا، 5 دریا وہاں بنتے ہیں. اسی طرح کے 8 سے 10 ڈیم آپ کو بنانے پڑیں گے ڈیرہ اسماعیل کیا نام ہے راجن پور میں بھی اور ڈی جی خان میں بھی. اور یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. پورے پاکستان میں کوئی بندہ انڈس واٹر کے باہر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جس سے 22 لاکھ ایکڑ آباد ہو سکتا ہے، اور ساری کی ساری تباہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. سو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرین، ڈیم اور تیسرا جو آپ کہہ لیں کہ یو کین سے دس کلائمیٹ چینج، اس تینوں پہ جانا چاہیے. سر اسی کیس اسٹڈی کی اگلی جو بات کر رہا ہوں میں کہ ہم نے تو نیچر کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی چھوڑ دیا. سر 3 جو ڈرین نکلتی تھی، ایک نکلتی تھی کیا نام ہے اس میں کشمور سے، اور دوسری اس میں ڈیرہ اجمالی سے. یہ مل کے جا کے کہتے ہیں رائٹ بینک آؤٹ فیل ڈرین. آؤٹ فال ڈرین جو تھی رائٹ بینک، یہ دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جاتی ہے. اس نے سارا پانی لے کے جانا ہوتا ہے یہاں پہ. اس ڈرین پہ آگے قبضے ہو گئے، ڈرین 100% بند ہو گئی. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ سکھر بیراج پورا پانی نہیں گزار سکتا تو پیچھے سے توڑا گیا پانی توڑا گیا. تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو یہ تھا ڈویژن لاڑکانہ اور یہ وہ سارا، یہ کوئی 10 ڈسٹرکٹ ڈوب گئے بلوچستان کے اور پنجاب کے، اس کے سندھ کے. اب اس سال جو بارشوں کا پانی آیا ہے وہ ڈرین بند ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. یہ دونوں ڈویژن ڈوب گئے، رائس کے دونوں ڈویژن ڈوب گئے. کہ وہ ایک ڈرین پہ آپ نے، وہ نیچرل تھی، اس کا پانی جاتا تھا منچر جھیل میں، منچر جھیل سے پھر آگے سمندر میں جاتا تھا. وہ راستے میں نارملی آپ کو پتہ ہے جہاں واٹر فرنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر آبادی ہوتی ہے. پانی جہاں آبادی تھی اس نے تھوڑا آگے بڑھا کے ڈرین کے اندر وہ پرتی ڈالی اور مکان بنا لیے، لہٰذا وہ نیچرل ڈرین بند ہو گئی. پھر یہ جو لیفٹ بینک ہے سر، لیفٹ بینک ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ ہمیں ورلڈ بینک نے 87 میں دیا
پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بند کر دیا, پھر ان کو گئے تو ان کے بعد دوبارہ بنا, یہ 97 میں کمپلیٹ ہوا. اس وقت اگر ایک مہینے میں اگلے میں پانی نکلنا ہے تو لیفٹ بینک سے نکلنا ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے, اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اراؤنڈ $80 ملین کی بنی تھی, میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے تو آپ کا سارا علاقہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جی. سو میں سمجھتا ہوں یہاں چونکہ وزیر خزانہ بھی بیٹھے ہیں, دونوں صوبائی بھی اور دوسرے بھی, وزیر اعظم بھی سابق بیٹھے ہیں, پلاننگ والے بھی. سر ڈیم کا ذکر ہوتا ہے, ڈرین کا ذکر جو ہے, ڈرین کے بڑے تھوڑے پیسوں سے آپ, اور آپ کا سر کبھی بھی آپ کا جو لاس ہے یہ دریا کے اندر نہیں ہوتا. دریا کے اندر ہمیشہ ٹیمپریری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں, ہائی ویلیو کراپ نہیں ہوتی, اور دریا ہمیشہ 99% کیسز میں بند کے اندر رہتا ہے. میکسیمم لاس آپ کی اسٹیبلش ایریا میں ہوتا ہے اور بارش کا ہوتا ہے, اور اس بارش کو جب ڈرین نہیں کر سکتے تو اس کا لاس زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی کر لیں کسی بھی فلڈ کی, میکسیمم لاس جو ہے وہ آپ کا اسٹیبلش ایریا میں, اریگیٹڈ ایریا میں ہوتا ہے. سو یہاں بھی آپ کو جو لاس نظر کم آ رہا ہے کے پی کا, اس کی وجہ یہ کہ یہاں دریا کا لاس ہے صرف, دوسرا ڈرین کا لاس نہیں ہے. پنجاب میں جو لاس آپ کو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے سارے ڈرین جو فنکشنل تھے, سیالکوٹ کے سارے 5 نالے 6 نالے آپ نے پڑھے ہیں بچپن میں نے بھی پڑھے ہیں, آپ کے لاہور کے پڑھے ہیں, گجرانوالے کے سارے نالے فنکشنل تھے, ٹھیک ہے. رحیم یارہاں کے سارے نالے یہاں بیٹھے ہوئے مخدوم صاحب بتائیں گے وہ فنکشنل تھے, لہٰذا بچ گیا وہ. سر بارش کے حوالے سے نیکسٹ سر یہ بارش بدین میں 642 mm, سیالکوٹ میں 620 mm, جیکب آباد میں 781 اور آپ کے پاس گجرات میں 765. یہ بارش ہے. یہ جو وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک آتا ہے اینکر آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ سر وہ وہاں انپریسیڈنٹڈ بارش ہو گئی 700 ٹائم. میں نے کہا 700 ٹائم نہیں, 7 گنا کہہ لیں, 700 ٹائمز نہیں ہے, 700% جو 7 گنا ہوتی ہے, 700 ٹائم نہیں ہوتی. تو وہ اسٹوری اس سے بناتے ہیں کہ جناب وہ بڑا نقصان, اصل میں یہ مینیجیبل نہیں تھا. سر یہ صورتحال ہے. سکھر میں 550 اور اس کے سامنے رحیم یارہاں میں 416. سیم بارش ہے, رحیم یارہاں بچ گیا, سکھر ڈوب گیا. سیم بارش ہے سیالکوٹ کو, گجرات کو, گجرانوالہ کو, جیلم کو کچھ نہیں ہوا. اسلام آباد اور جیلم میں جو بارش ہے اتنی ہی بارش کراچی میں ہوئی ہے, کراچی ڈوب گیا, جیلم بچ گیا. سر نیکسٹ سر آفٹر افیکٹس کیا ہے. سر بڑی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی اس سال مائنس جائے گا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کنفرم ہو رہا ہے کہ جی ڈی پی مائنس جائے گا. آپ کی 4 ملین بیل کم از کم ہوگی. 4 ملین بیل کا مطلب تقریباً $12 ارب کی ایکسپورٹ بنتی ہے جی. پاورٹی نمبر بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. سر یہ ایک ایسا ایشو ہے جو شیرانی صاحب نے بات کی ہے, یہ جتنا اس وقت, اور فوڈ انفلیشن سے ریلیٹ کیا ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بڑا, میں سمجھتا ہوں ہمیں, آپ بڑے بزی ہیں لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اس پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, فوڈ پرائم رسپانسبلٹی ہماری, میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ نہ کوئی کام اس پہ کرنا پڑے گا, اور بڑا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا, روٹین سے کام